عامر صاحب، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے جس میں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے رافیل گرے، کس طریقے سے سخوئی گرا، کس طریقے سے معراج گرا۔ اس میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہی خبروں کی بنیاد کے اوپر بن رہی ہے جو خبریں دنیا بھر میں اس وقت پھیلیں اور ان کی بنیاد پہ رپورٹ بن رہی ہے۔ بیرونی دنیا جو ہے وہ اس وار کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کن حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان فضائیہ کا جو برتری کا توازن ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جو پاک فضائیہ کا ایک رول رہا ہے تاریخی طور پہ، تو اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے ہم نے جب بھی اپنے کلیمز کیے ہیں ٹریڈیشنلی بھی، تو پاکستان فضائیہ نے ہمیشہ اوائڈ کیا ہے فیک نیوز کو اور فالس کلیمز کو۔ یہ دو بنیادی چیزیں نہیں ہیں جن ستونوں پہ ہم لوگ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ہمیشہ بنیادیں بھی مضبوط رہی ہیں۔ سو انہی کے بیسس پہ اگر آپ پچھلی کئی دہائیوں میں دیکھیں تو پاکستان فضائیہ نے اپنی برتری اپنی ٹریننگ کے تھرو، اپنی لیڈرشپ کے تھرو، اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو منوائی۔ حالانکہ ہمارا ڈیفنس بجٹ، ہمارا پاک فضائیہ کا بجٹ جو ہے انڈیا کے مقابلے میں ہمیشہ 8 سے 9 گنا کم رہا ہے، اور اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، لیکن ایک چھوٹا ملک ہونے کی خاطر ڈیفینیٹلی ان کی اکنامک پاور زیادہ ہے اس لحاظ سے بھی، تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کانسیپٹس کو جو ہے وہ بہت کلیئر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 3 بڑے امپورٹنٹ دور آئے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان فضائیہ نے اپنی آپ کو منوایا اور اپنی برتری کو قائم رکھا۔ ایک پہلا جو تھا وہ 60s میں جب ہم نے F-86 لیے اور پھر F-104 لیے، تو وہ ایک دور تھا کہ جس میں پاکستان فضائیہ میں ایک ریولوشن آئی، اور ٹیکنالوجی وائز بھی آئی، ٹریننگ وائز بھی آئی، کانسیپٹس وائز بھی آئی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو آگے لے کر جایا گیا، اور لیڈرشپ آف کورس ایک ایسی تھی جو کہ بنیادی طور پہ بہت پروفیشنل تھی اور جس کے فوکس بہت صحیح تھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کی اپروچ فضائیہ کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہے۔ یہ لیسن تھا جو ہم نے سیکھا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور ہم نے کیونکہ ویسٹرن کیمپ میں اپنے آپ کو رکھا تو اس کیمپ نے یہ ایک بہت بنیادی لیسن سیکھا تھا کہ یو ہیو ٹو ون ان دا ایئر فرسٹ اینڈ دین یو ول ون آن دا گراؤنڈ اور ان دا سی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان فضائیہ نے ایک اپنی برتری رکھی اور بڑا ریولوشنری چینج آیا۔ اور سیکنڈ ٹائم یہ تب ہوا جب پاکستان ایئر فورس میں F-16 کی انڈکشن ہوئی اور افغان وار ہو رہی تھی۔ وہ بھی اس ٹائم کے بہت لیٹسٹ جہاز تھے، اور جس کی وجہ سے ٹیکنالوجیکل ریولوشن آئی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کے جہاز بہتر ہوئے، آپ کا سسٹم بہتر ہوا، کیونکہ پاکستان فضائیہ ہمیشہ سسٹم بیسڈ اپروچ پہ گئی ہے، وہ پلیٹ فارم بیسڈ اپروچ پہ نہیں گئی۔ اور اس وجہ سے آپ کے نہ صرف یہ کہ جہازوں کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی، آپ کی مینٹیننس کے بہتر ہوئی، یہ وہ ایک سسٹم کے تحت تھا۔ لاجسٹکس بہتر ہوئے، آپ کے کوالٹی ایشورنس سسٹمز بہتر ہوئے، آپ کے تمام ڈاکیومنٹیشن بہتر ہوئی، اور آپ کا کانسیپٹ جو تھا وہ اسی بنیاد پہ لکھا گیا کہ جس سے آپ کی ٹریننگ میں بھی بہتری آئی۔ ٹریننگ میں بہتری آئی ہے، وہ تو اسی وجہ سے اس کا ثمر جو ہے ہم نے اس جنگ کے اندر دیکھا ہے۔ عامر صاحب، اگر دیکھا جائے نیشنل ایرو اسپیس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی پارک جو ہے یہ ہیومن ریسورس میں جدت لانے کے لیے کس حد تک اہمیت رکھتا ہے؟ جی دیکھیں، نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرپل ہیلکس ماڈل ہے اس کا، اور اس میں بیسک مقصد یہی ہے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے، اسپیشلی جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے، اس کو ایک بوسٹ ملے، اور وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں بیسیکلی، تاکہ وہ تمام چیزیں جو ہم کسی اور ملک سے لیتے ہیں۔ آپ ٹرکش کا ایک ایگزامپل لے لیں کہ ٹرکش نے اپنی پچھلے 1 دہائی میں اپنی انڈسٹری کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ وہ تقریباً 5 بلین سے زیادہ کا اس وقت کاروبار کر رہے ہیں صرف UAV کے اوپر۔ تو یہ نیسٹیپ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جتنی ہماری ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور ایویشن کی جو اپنی ٹیکنالوجی ہے جہازوں کی، چاہے وہ ڈرونز ہیں، چاہے وہ میزلز ہیں، چاہے وہ جہاز ہیں، ان کے اندر کس طرح سے اس کو مثبت طریقے سے انٹیگریٹ کیا جا سکے، آپ کے اسپیس کو، آپ کی سائبر کو، یہ تمام عوامل کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جا سکے، تاکہ وہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز آپ کو نظر آئے اس جنگ کے دوران بھی، یہ 6 اور 7 مئی میں، تو اس میں جو بیسک بنیادی فرق یہی نظر آیا نا ہمیں کہ
انڈیا نے اپنے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جو کہ دنیا کے بہترین پلیٹ فارمز تھے، آپ سمجھ لیں، چاہے وہ ڈرونز تھے، چاہے وہ رافیل تھا، چاہے وہ S-400 تھا، تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس وجہ سے نہیں استعمال کر سکے کہ ان کی وہ جوائنٹنس نہیں تھی، وہ انٹیگریشن نہیں تھی، وہ ان لوگوں آپٹیمم طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو سکی. اور یہ نیسٹیپ جو ہے اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان تمام ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ہو، فیوژن ہو، اور ہم کم از کم اپنے دشمن سے ایک دو سٹیپس آگے رہیں اس انٹیگریشن کے لحاظ سے. جس طرح پیئرنگ ہوتی ہے، آپ جب آئی فون اپنا پیئر کرتے ہیں اپنی آئی واچ کے ساتھ، اپنے کمپیوٹرز کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے، اور وہ سسٹم آپٹیمم طریقے سے آپ اس کو استعمال یعنی کر باہر سے سکتے ہیں. مشین لانا کافی نہیں ہے، مشین کے اوپر عبور حاصل کرنا جو ہے وہ اصل ہنر ہے. وہ ہنر جو ہے اس کی کمی پائی گئی اس جنگ میں بھارت کی جانب سے، اور اسی کا نقصان اسے بھگتنا پڑا.